یہ انہوں نے کہا کہ فجر کی سنت اگر ہماری نکل جائے اور ہم طلوع آفتاب کے بعد ان کو پڑھیں تو کیا قضا کی نیت کریں گے؟ تو جی ہاں، بالکل یہ قضا کی نیت کریں گے، کیونکہ صاحبین کے نزدیک جیسے آپ نے فرمایا امام اعظم کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہ تقریباً قریب واجب ہے اور ان کی قضا ہونی چاہیے۔ تو اگر طلوع آفتاب کے بعد کوئی پڑھنا چاہے ان کے قول پہ عمل کر کے تو قضا کی نیت سے پڑھے گا، اگر پہلے نکل گئی تھی تو۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بچوں کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 7 دن کے بعد ان کے سروں کے بال اتارے جاتے ہیں، تو ان بالوں کا کیا کیا جائے؟ جلا دیں، دفن کر دیں، کیا کریں یا پھینک دیں؟ تو اس میں افضل یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے بالوں کو دفنا دینا چاہیے۔ اسی طرح بہنوں کے جو بال ٹوٹتے ہیں یا یہ ناخن کاٹتی ہیں، اگر کوئی ایسے کیاری وغیرہ موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دفنا دیا جائے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے یا تھا تو بہت سارے پہلے ہی بال ادھر ہو گئے ہیں تو پھر ایسی جگہ اس کو ڈالا جائے کہ غیر مردوں کی نگاہ نہ پڑے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بچوں کے بالوں کی اگر جگہ کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی تو ان کو آپ پھینک سکتے ہیں، اس پر تو کسی کی نگاہ پڑے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کے والدہ فوت ہوئی ہیں ابھی کچھ عرصے پہلے، یہ پنجاب میں سیلاب وغیرہ آیا تو قبر بیٹھ گئی ہے اور مٹی پوری اندر چلی گئی ہے، تو اب یہ کہتے ہیں ہم بڑے خوفزدہ ہیں کہ کیا کیا جائے۔ دیکھیں اگر تو ابھی جسم سلامت ہے تو بالکل آپ اس کی قبر کی مٹی نکال کر دوبارہ اس کو تھوڑا سا اندر سے پکا کر سکتے ہیں اور اس کو اوپر سے بند کر دیں۔ کہ یہ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور اٹھا کے پڑھیں۔ اسی طرح اور تاریخ کی کتابیں آپ دیکھیں، یہ تاریخی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ پہلے بھی کئی دفعہ سیلاب آئے، قبریں بیٹھ گئیں تو مردوں کو منتقل کیا گیا دوسری قبور کے اندر، ایسا ہوا ہے۔ تو یہاں تو آپ منتقل بھی نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کی قبر کو صحیح کر رہے ہیں، تو کر سکیں آسانی سے کر لیں۔ اور اگر بہت ہی قدیم ہو جاتی کہ جسم ایسا ہو گیا ہے یا کھودنے میں بھی کوئی بے حرمتی کا امکانات ہوتے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے، اسی طریقے سے کافی تھا۔ لیکن ابھی چونکہ ابھی تازہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اگر جسم سلامت ہے تو مٹی وغیرہ نکال کر دوبارہ سیٹ کر کے رکھ دیں اگر ہمت ہو تو، ورنہ پھر آپ ویسے اوپر سے بند کر دیں گے تب بھی کافی ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض نے کہا یہ عذاب کی نشانی ہوتی ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے لوگوں کی، نہ دین پڑھیں گے نہ کچھ پڑھیں گے، اپنے گھر سے ریڈی میڈ مفتی بن کر آ کے فتوے جاری کرنا شروع کر دیں گے۔ کتنے اکابرین ایسے ہیں کہ سیلاب آئے ہیں ان کی قبریں کھل گئی ہیں، قبریں میں مٹی چلی گئی ہے اور لوگوں نے ان کی، جیسے بھی میں نے بتایا، ان کی قبور کو، ان کے لاشوں کو نکالا گیا ہے، دوسری قبور میں رکھا گیا ہے یا ان کی مرمت کی گئی ہے، یہ سب تاریخ کے اندر موجود ہے۔ آپ کہنا جی عذاب کی نشانی ہے، اچھا کہاں سے ہے بتاؤ؟ ان سے دلیل مانگیے۔ ایسے جو مطلب شریعت پر افترا کرنے والے ہیں، الزام لگانے والے، ان کو چھوڑا نہ کریں، ان سے پوچھیں کہ لا آپ بیٹھیں یہاں پر اور ثابت کریں کہ اللہ کے عذاب کی نشانی کہاں بیان کیا، اور اگر نہیں ہے تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول عذاب کی نشانی نہ کہیں تو آپ کو یہ غیبی خبر کس نے دی ہے؟ اور اگر آپ اس غیبی خبر کا دعویٰ خود کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی انتہا کفر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں اپنے پاس سے ہرگز نہ کہی جائیں، یہ کوئی عذاب قبر کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو عام طور پہ آپ ایسی قبر کے پاس جانے کبھی پاؤں پڑ جائے وہ بیٹھ جاتی ہے قبر، تو یہ کوئی عذاب قبر کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی عالم دین نے ان کے سامنے یہ کہا ہے کہ سنت مؤکدہ کو اگر ہر بار چھوڑ دیا جائے تو انسان گناہگار ہوتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں یہ تو نہ کہا جائے، مناسب نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر کبھی کبھار رہ گئی کوئی سنت مؤکدہ رہ گئی، جیسے وقت کم ہے تو آپ نے فرض پڑھ لیا، سنت مؤکدہ چھوڑ دی تو 1-2 بار چھوڑا تو یہ برا نہیں ہوتا ہے، یعنی برا ہے لیکن گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر ترک کی عادت بنا لے، یہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ یقیناً گناہگار ہوگا۔ تو اس جہت سے ان عالم دین نے بالکل صحیح بات بیان فرمائی، اس پہ آپ کو یقین رکھ لینا چاہیے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، اور کہتی ہیں پہلے تو میں بڑی مطمئن تھی لیکن اب دل مطمئن نہیں ہو پا رہا، میں اتنی دعائیں بخشش مغفرت وغیرہ کی سب کرتی ہوں لیکن دل مطمئن نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عدم اطمینان قلب کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اتنے بدگمان اور بدظن رہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ یہ فرماتے تھے، بلکہ اپنی وفات سے 3 دن پہلے بھی سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ تو ہم یہ بدگمانی کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ نہیں بخشے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت کسی ماحول میں رکھا ہوگا؟ حسن ظن کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، آپ کی والدہ کی بخشش و مغفرت ہو گئی ہوگی اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہوگی۔ یہ حسن ظن قائم نہ کرنے کی وجہ کیا ہے جبکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے؟
تو یہ آپ کے قلب کا کوئی اعتبار نہیں کہ جی میرا دل مطمئن نہیں ہے. کیوں مطمئن نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا دل مریض ہے، آپ کے دل کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے. برا نہیں مانیے گا. تو آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ باہر نکلے گی. ایک روایت میں فرمایا کہ میری امت پر صرف جمعے تک عذاب ہوتا ہے، جمعہ آتا ہے تو پھر عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی بہت سارے مردوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ فوت ہوں گے اور جمعے تک اگر بالفعل عذاب ہے بھی تو جمعے تک، جمعے کے بعد اٹھا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بے شمار روایات موجود ہیں، ان سے حسن ظن قائم کریں. اور ایک آپ نے فرمایا کہ درود پاک سے پہلے کسی نے کہا کہ وضو ضروری ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ضروری بمانے فرض یا واجب نہیں ہے. ہاں مستحب ضرور ہے، افضل ہے، باعث ثواب ہے. اگر آپ وضو کر کے درود شریف پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے، ہم بعض اوقات جذباتیت میں آ کے کہتے ہیں دیکھو درود سے پہلے وضو ضرور ہونا چاہیے، سرکار کا ذکر ہو اور وضو نہ ہو. یہ ہم بہت اچھے جذبے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات شیطان ایک کام کروا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار وضو کروں پھر درود شریف پڑھوں تو سستی آ جاتی ہے، وہ درود شریف بھی نہیں پڑھتا. حالانکہ ہماری شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ بغیر وضو بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ حالت جنابت میں ہو تو کلی کرنے کے بعد بلا کراہت درود پاک پڑھنا جائز ہے. تو اتنی مشقت کے ساتھ کسی مستحب عمل کو ذکر نہ کریں کہ عوام الناس اس کو اختیار کرتے ہوئے 10 بار سوچے، بلکہ آسانی دیتے ہوئے پہلے اس کو استقامت پذیر کروا لے، پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس کو اس طرف لے کر آئیں کہ اب آپ ماشاءاللہ درود شریف کافی عرصے سے پڑھ رہے ہیں. اگر وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے.